بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد جو تجوید کی کلاس ہے اس میں ہم سیکھیں گے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، الف لام میم اور یہ تمام جو حروف مقطعات صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں، مڈل میں یا اینڈ میں نہیں آتے، یہ ہمیشہ ہر صورت کی ابتدا میں ہوں گے، پہلا ورڈ یہی ہوگا۔ حروف مقطعات جو ہیں ان کا جوڑ نہیں ہوتا، ان کو ہم ان کا فل نیم لیتے ہیں۔ میں آج چونکہ تجوید کے قواعد کو نہیں بیان کروں گا، صرف ہم مختصر ان کی ادائیگی کی طرف جائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان حروف کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ ان کا پورا تلفظ ہوتا ہے۔ رہی بات کہ ان کے اوپر شد بھی ہوتی ہے اور مد بھی ہوتی ہے، اور سبب نہ ہو مد کا تو مد نہیں ہوتی۔ مثلا الف ہے، الف کے اوپر مد نہیں ہے، لام کے اوپر مد ہے اور میم کے اوپر مد ہے۔ تو یہ جو مدات ہیں ان کا سبب ہے کہ ان کے اندر حروف مدہ میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین، الف، واو اور یا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا تو اوپر مد پڑی ہوئی ہے، وہ جب کبھی بورڈ ہوا تو اس پہ لکھ کے آپ کو سمجھائیں گے۔ آج چلے پڑھتے ہیں برکت کے حروف مقطعات چونکہ قاعدے کے اندر لکھے ہوتے ہیں اور یہ جاننا ضروری بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے پارے کا آغاز سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا جو آغاز ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ الف لام میم، الف لام میم۔ پھر دوبارہ بھی الف لام میم سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ ہم برکت کے لیے ساری صورتوں کا کچھ ابتدائیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ 11ویں پارے کا آغاز سورہ یونس، الف لام را، الف لام را، حامیم، حامیم۔ پھر 25ویں پارے میں جب پہلا رکوع ختم ہوتا ہے اگلی سورت حامیم عین سین قاف۔ قرآن پاک کا دل کون سی صورت ہے؟ یاسین، یاسین، طاسین، طاسین، طه، طه، صاد، صاد۔ 23واں پارہ قاف، قاف، سورہ نون والقلم، نون، نون۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم نے پڑھا صاد، اس میں صاد الف صا کون سا حرف مد ہے؟ الف۔ اس کے فوراً بعد دال ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔
جب حرف کے اندر ہی حرف مدہ کے بعد جزم والا حرف آ جائے تو وہاں پر ہم بات کریں گے، جیسے ساری مدات کی میں نے آپ کو قسمیں بتائی تھی، تو اس پہ ہم دیکھیں کہ اس لیے پھر اس کو کھینچتے ہیں۔ مثلا تو ہا ہے، اس میں مد اصلی ہے صرف تو زبر الف، تو ہا کھڑی زبر ہا، جیسے میں نے کہا تھا کہ مد اصلی جو ہوتی ہے کھڑی زبر اس میں آ جاتی ہے، تو الف میں مد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی سبب نہیں ہے۔ حمزہ زبر لام زیر فا لف، لف، اس میں کوئی حرف مدہ جبکہ لام میں ہے، لام زبر الف حرف مدہ لا، پھر میم ہے، اور الف لام میم میں شد کیوں آتی ہے، بھی چلے سبق کے اینڈ پہ بتا دیتے ہیں کہ الف لام میم میں جب لام آپ کہتے ہیں تو لام کا جو آخری حرف ہے وہ کون سا ہے؟ میم، یعنی اس کے 3 حروف ہوتے ہیں، لام الف اور میم، 3 حرفوں سے بنا ہے، سے حرفی ہے، 3 حرفی ہے، لام حرف مدہ کے بعد میم آ گیا، جزم آ گئی تو مد ہوئی، پھر میم جو ہے اس کے 3 حروف ہیں، میم یا میم، تو لام کی میم کی پہلی میم میں انٹر ہوتی ہے تو ادغام ہو جاتا ہے، یعنی شد اس لیے اوپر آئی ہے کہ شد ظاہر کرتی ہے کہ میرے نیچے یہ ایک میم نہیں بلکہ 2 میمیں ہیں، تو اس لیے ہم اس میں غنہ بھی کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات کا لیسن تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے صحیح معنوں میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے برکت والے حروف ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کے نام سے ان کے ماشاءاللہ گھروں میں جو خوبصورت انداز میں لکھ کر لگائے جاتے ہیں برکت کے لیے، تو اور اس کا کہ خوبصورت اور پھر محبت والی یہ بھی بات ہے کہ ان حروف کا معنی ہے مگر ہم پہ عیاں نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے۔ الحمدللہ۔